اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام واعلموا ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ فلا تملوا النعم فتحور نقما۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ کلپ میں آپ کی خدمت میں سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبے کا ایک حصہ پیش کیا۔ اسی خطبے کا دوسرا حصہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُم مِّن نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُم، کہ لوگوں کا تمہاری طرف محتاج ہونا، یعنی اگر کوئی ضرورت مند تمہاری خدمت میں پیش ہو رہا ہے، تمہارے پاس آ رہا ہے اپنی حاجت کو لے کر، تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ ضرورت مند کا، حاجت مند کا اپنی حاجت کو تمہارے پاس لے کر آنا، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ فلا تملوا النعم فتحور نقما، بس ان نعمتوں سے اکتا نہ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل یہ ہو جائے کہ کیا یار یہ ہر روز آ جاتا ہے، بار بار آ جاتا ہے، یا مثال کے طور پر میں کتنوں کو دوں، اتنوں کو تو میں دے چکا ہوں، اتنوں کی مدد کر چکا ہوں، یہ پھر بار بار اٹھ کے میرے پاس آ جاتے ہیں۔ یا ایک شخص یا کوئی رشتہ دار مثال کے طور پر جس کی آپ نے مدد کی ہو اور پھر دوبارہ وہ آپ کے پاس آ جائے، تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ فلا تملوا النعم، ان نعمتوں سے اکتا نہ جاؤ۔ کیوں؟ اگر اکتا جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فتحور نقما، جب ان نعمتوں سے تم اکتا جاؤ گے تو یہ نعمت نقمت میں تبدیل ہو جائے گی۔ نعمت کے مقابل میں جو چیز ہے وہ نقمت ہے، نعمت، اور اس کے مقابل میں نقمت یعنی عذاب۔ جب تم ان نعمتوں سے اکتا جاؤ گے تو یہ نعمت عذاب میں تبدیل ہو جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْمَعْرُوفَ مُقْسِمٌ حَمْدًا وَمُعَقِّبٌ أَجْرًا، جان لو کہ جو نیکی ہے وہ ہمیشہ حمد اور ستائش کمانے والی ہے۔ یعنی نیکی، اگر انسان تعریف چاہتا ہے اپنی، تو تعریف کا ایک ہی راستہ وہ یہ انسان نیکی انجام دے۔ دو لمبری کر کے یا مثال کے طور پر کسی کو دھوکہ دے کر انسان حمد اور تعریف نہیں کما سکتا ہے۔ حمد اور تعریف کے کمانے کا ذریعہ فقط یہی کہ انسان نیکی انجام دے۔ وَمُعَقِّبٌ أَجْرًا، اور یہ جو نیکی ہے یہ نیکی اپنے پیچھے اجر کو لانے والی ہے۔ فَلَوْ رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ رَجُلًا رَأَيْتُمُوهُ حَسَنًا جَمِيلًا، اگر نیکی کو تمہارے سامنے مجسم کر دیا جائے، یعنی اگر تم نیکی کو دیکھنا چاہتے ہیں، ویسے نیکی کیونکہ دکھتی نہیں ہے انسان کو، لہٰذا انسان سمجھتا ہے کہ گویا میں نے ایک ایسی ہوا میں کوئی کام انجام دیا ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جو نیکی تم نے انجام دی ہے وہ تمہارے سامنے مجسم ہو کر آ جائے تو رأیتموہ حسنا جمیلا، تو تم اس کو ایک انتہائی خوبصورت شخص کی شکل میں دیکھو گے۔ یسر الناظرین، کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں خیرہ رہ جائیں گی، لوگ مسرور ہو جائیں گے اس کو دیکھ کر۔ ولو رأیتم اللؤم رأیتموہ سمجا مشوہا تنفر منہ القلوب، اور اگر تم لوم، پستی کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک برے کام کی قباحت کو دیکھنا چاہتے ہو، انسان کیونکہ وہ آنکھیں نہیں رکھتا ہے، لہٰذا سمجھتا ہے کہ میں نے اگر کسی کے ساتھ دو لمبری کر دی تو گویا میں کتنا چلاک آدمی ہوں کہ میں نے اس کو بھی مثال کے طور پر دو لمبری کر لی اس کے ساتھ، یا میں نے فلاں شخص کو دھوکہ دے دیا، میں کتنا انٹیلیجنٹ ہوں۔ تو بسا اوقات انسان اپنی بدی کو، اپنی برائی کو بہت اچھا محسوس کرتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ خود شیطان جو ہے وہ تمہارے سامنے جو تمہاری برائیاں ہیں ان کو بہت اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ لیکن اگر حقیقت میں تم اس برائی کو دیکھنا چاہتے ہو، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری برائی، تمہاری پستی تمہارے سامنے مجسم ہو جائے تو تم دیکھو گے کہ ایک ایسا شخص ہے جو قبیح المنظر ہے، یعنی جس کو دیکھنا انسان گوارا نہ کرے، یعنی اس قدر بدترین بدصورت شکل کا شخص کہ جس کو دیکھنے سے دل متنفر ہیں، یعنی جو ایک لمحے کے لیے بھی انسان کی نگاہ کو نہ بھاتا ہو، ایسا شخص۔ وَتَغُضُّ دُونَهُ الْأَبْصَارُ، اور جس کو دیکھ کر ہی انسان اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ یعنی گویا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشبیہ دینا چاہتے ہیں اور انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو نیکی اور برائی میں کیا فرق ہے۔ کہا دیکھو نیکی جو تمہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، برائی بھی تمہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن اگر بالفرض تمہاری وہ آنکھیں ہوتی کہ جن سے تم اپنی نیکی کو دیکھ سکتے اور اپنی برائی کو دیکھ سکتے، تو نیکی کو ایک انتہائی خوبصورت شخص کی شکل میں دیکھتے اور برائی کو انتہائی بدصورت شکل میں تم دیکھتے کہ جس کو دیکھنے سے آنکھیں کتراتی ہوں۔
تو اس خطبے کے اس حصے میں سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کی طرف تاکید کی وہ یہ کہ ایک تو لوگوں کی حاجتوں کو یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری طرف جو آ رہے ہیں لوگ یا تمہارے پاس ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو گویا نعوذ باللہ جو ہے وہ تم کوئی بہت بڑے ہو، یا تمہیں خدا نے کوئی مثال کے طور پر ایسا بنا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ سب کے سب تمہارے محتاج ہیں، بلکہ یہ لوگوں کا تمہاری طرف آنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس پر تمہیں شکر بجا لانا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم اکتا جاؤ، بجائے اس کے کہ لوگوں کو یہ کہو کہ تم کیوں بار بار میرے پاس آ جاتے ہو۔ ان نعمتوں کو انسان غنیمت شمار کرے، کیونکہ اگر انسان کا دل اکتا جائے گا تو امام فرماتے ہیں کہ یہ نعمت نقمت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا اس خطبے میں جس بات کی طرف تاکید کی وہ یہ کہ اگر تعریف چاہتے ہو، حمد اور ستائش چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیکی انجام دو۔ نیکی کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس سے انسان اپنی تعریف کروا سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔